بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ آج جو سب سے بڑی خبر ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدارتی انتخابات میں تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی۔ شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہوں۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی الیکشن میں جیتنے پر مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخی فتح پر مبارک ہو۔ امریکہ کے عوام نے ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو بڑی کامیابی دلائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ مخالف فتح ہے اور جنگ مخالف مینڈیٹ ہے۔ امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ عالمی تنازعات کو ختم کرنے میں بھی مدد کرے گی۔ امریکہ میں صدارتی دوڑ ریپبلکنز امیدوار نے جیت لی۔ حکمرانی کی جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ فاتح رہے۔ انہوں نے اب تک 277 الیکٹرل ووٹ حاصل کر لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوئنگ اسٹیٹس شمالی کیرولینا، جارجیا، پینسلوانیا اور وسکونسن میں کیملا ہیرس کو شکست دی۔ کیملا ہیرس سوئنگ اسٹیٹ میں صرف مینیسوٹا میں کامیابی حاصل کر سکیں اور 226 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے۔ اس کے بعد دوسری ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی درخواست سے ضمانت 12 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل نے سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کر دی تھی، جبکہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ نیب نے 13 جولائی کو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو عدت نکاح کیس میں ضمانت ملنے کے فوری بعد توشہ خانہ کے ایک نئے ریفرنس میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی جانب سے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جیت کی مبارکباد دی گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے عمران خان صاحب کی جانب سے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جیت کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جانب سے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کو مبارکباد۔ انہوں نے متعدد چیلنج کے باوجود شاندار واپسی کر کے فتح حاصل کی۔ زلفی بخاری نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اس نئے باب میں عالمی مسائل کے حل کے لیے فیصلہ کن اقدامات دیکھنے کو ملیں گے، خاص طور پر غزہ کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے۔ ٹرمپ نے واضح برتری کے ساتھ انتخابات جیتے۔ امریکہ کے انتخابات دنیا کے لیے عام ہوتے ہیں۔ امریکہ کی پہلی ترجیح اپنا ملک ہوتا ہے۔ امریکہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو کیسے طاقتور اور بہتر بنائیں۔ اس کے بعد سموگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں سموگ کے بڑھتے ہوئے اثرات کے پیش نظر لاہور سمیت صوبے کے 4 ڈویژن میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔
یہ فیصلہ محکمہ مالیات پنجاب کی جانب سے کیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن ڈی جی مالیات عمران حامد شیخ نے جاری کیا ہے۔ پابندی لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈویژن میں نافذ ہوگی اور ماسک پہننے کی یہ پابندی 31 جنوری 2025 تک جاری رہے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ان اضلاع کے رہائشیوں کو باہر نکلتے وقت ماسک پہننا ضروری ہوگا تاکہ اسموگ کے منفی اثرات سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد عوام کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ مہنگی بجلی سے پریشان عوام کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ نیپرا نے بجلی 1 روپے 28 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ ستمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی سستی کی گئی ہے۔ ایف سی اے کی مد میں 71 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست جمع کرائی گئی تھی، جس پر نیپرا نے 30 اکتوبر 2024 کو عوامی سماعت کی۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ اس سے قبل اگست کی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ 86 پیسے فی یونٹ کمی کے ساتھ چارج کیا گیا تھا۔ ستمبر کا ایف سی اے اگست کی نسبت صارفین سے مزید 42 پیسے فی یونٹ کم چارج کیا جائے گا۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، تاہم کمی کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب لندن پہنچ گئے ہیں۔ ان کے ہمراہ راشد سومرو اور مفتی ابرار بھی لندن پہنچے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب برطانیہ میں 10 روز قیام کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور نیوز شامل کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے علامہ اقبال ڈے کے موقع پر ملک بھر میں چھٹی کا اعلان کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے 9 نومبر کو اقبال ڈے کی سرکاری چھٹی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ 9 نومبر کو پورے پاکستان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب کا یوم پیدائش منایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں سکول وین اور ٹرک میں تصادم، پرنسپل اور 3 خواتین اساتذہ جاں بحق ہو گئیں۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ حادثہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے سخی سرور ٹول پلازہ کے قریب پیش آیا۔ حادثہ میں 6 خواتین ٹیچرز زخمی ہو گئیں۔ جاں بحق اساتذہ کی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں پرنسپل سید امجد، ٹیچرز کرن، نوشین اور طاہرہ شامل ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاں بحق ہونے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو اللہ پاک جلد سے جلد صحت عطا فرمائے۔ اس کے بعد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سعودی عرب کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف صاحب اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان عام ملاقات ہوئی، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف صاحب نے خطے میں امن و استحکام کے لیے سعودی ولی عہد کی کوششوں کی تعریف کی۔ آرمی چیف اور سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔